سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين هما ريحانتاي من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وفي رواية: إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما وأمهما إن الفاطمة سيدة نساء أهل الجنة. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والآمنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. هدیہ درود و سلام پیش فرمائیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لائق سب تکریم انتہائی محترم محتشم مکرم سامعین و حاضرین، آج کی یہ مختصر نشست ذکر شہدائے کربلا، بالخصوص ذکر سید الشہداء امام جنت مقام آقا مولا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. آج کا یہ اجتماع، یہ کوشش و کاوش اور یہ خدمت و اہتمام اور یہ حاضری رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جامع مسجد مدنی کی انتظامیہ اور جملہ اہل محبت حاضرین، اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے. کوئی بڑی بات یا کوئی بڑا دعویٰ کرنا نامناسب ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ ضرور عرض کرتا ہوں کہ آج کا یہ جلسہ، یہ اجتماع، یہ بازم، یہ نشست، اسے ہرگز معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. نگاہ قدرت میں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے اور اس کی قبولیت شک و شبہ سے بالاتر ہے.
اس لیے ایک بار پھر ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے حبیب فرما دیجئے نبوت اور رسالت کی عظیم خدمات کے عوض ہم تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے، الا المودۃ فی القربیٰ، ہاں مگر ہم تم سے ایک چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربیٰ، ہمارے قریبیوں سے بدرجہ کمال محبت رکھو۔ سبحان اللہ۔ ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، جس نے بھی یہ بھلائی اختیار کی، اہل بیت سے محبت کی، نزد لہ فیہا حسنا، ہم اس کے اعمال کی قیمت بڑھا دیں گے۔ اور اس کا ایک ترجمہ ہے، ہم جنت میں اس کا رتبہ بڑھا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے اور قدردان بھی ہے۔ یہ کوئی معمولی پیغام نہیں ہے۔ الا المودۃ فی القربیٰ، قریبیوں سے مودت، انصاف کی نظر سے اس مسئلے کو بغور سمجھنا چاہیے۔ کون رسول اللہ سے زیادہ قریب ہے؟ چونکہ تعلیمات میں اور جب اپنی مرضی کی تشریح کی جائے تو پھر تو بہت ساری باتیں درمیان میں لائی جاتی ہیں، لیکن لفظ القربیٰ واضح طور پر دلیل ہے۔ اس سے مراد مولا علی، سیدہ زہرا اور حسنین کی ہستی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیگر قرابت دار بعد میں ہے، اولین قرابت جنہیں حاصل ہے وہ یہی ہستیاں ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روح سے ان ہستیوں کی تخصیص بہت مقامات پر ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بدرجہ کمال محبت کو، مودت کو اللہ نے فرض کر دیا ہے، شریعت نے فرض ٹھہرایا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ کسی شخص کا دعویٰ محبت رسول قبول ہی نہیں کیا جا سکتا جب تک اسے اہل بیت سے محبت نہ ہو۔ عشق رسول کا دعویٰ کسی شخص کا قبول ہی نہیں ہو سکتا جب تک اسے اہل بیت سے محبت نہ ہو۔ اور مودت بآسانی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ مودت محبت کا وہ درجہ ہے کہ موت تو قبول ہو جائے مگر دامن اہل بیت چھوڑنا قبول نہ ہو۔ یعنی اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ اگر آپ جو ہی یا اہل بیت کرتے رہے تو ہم آپ کو امامت سے چھٹی کرا دیں گے، یا ہم آپ کو جلسے میں نہیں بلائیں گے، یا ہم آپ کے کاروبار کا نقصان کریں گے، یا ہم آپ کی دکان سے سودا نہیں لیں گے، اگر آپ یوں ہی اہل بیت سے محبت کرتے رہے تو ہم آپ کا تبادلہ کروا دیں گے، آپ کو کسی دوسرے شہر بھیج دیں گے، یا آپ کو ملک بدر کر دیں گے۔ فرمایا یہ تو چھوٹی باتیں ہیں۔ مودت یہ ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت ایک طرف ہو اور دنیا بھر کی ساری مصیبت دوسری طرف ہو تو حکم یہ ہے کہ دامن اہل بیت نہ چھوڑنا، جو جاتا ہے وہ چلا جائے، جو
قربان ہوتا ہے وہ ہو جائے، لیکن رسول اللہ کی اہل بیت کی محبت کا دامن نہ چھوڑنا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس آیت پر عمل ہوا ہے کربلا میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حمزہ سید الشہداء ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ تو سید الشہداء، حمزہ سید الشہداء ہے۔ اور فرمایا ومن قام، اور دوسرا وہ شخص جس نے قیام کیا، جو حق کے لیے کھڑا ہو گیا، علی سلطان جائر، جو ظالم و جابر سلطان کے سامنے حق کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور اسے شہید کر دیا گیا، فرمایا وہ بھی سید الشہداء ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا گیا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار نے فرمایا وہ جو ظالم و جابر حکمران کے سامنے حق سر بلند کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور ڈٹ گیا اور شہید ہو گیا، فرمایا وہ بھی سید الشہداء ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اس عنوان پر بہت ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یزید کو ظالم کہا گیا، اسے جابر کہا گیا، اسے غاصب کہا گیا، اس کی حکومت کو جبری حکومت قرار دیا گیا، اور امام علی مقام کی شہادت کو صرف شہادت نہیں بلکہ شہادت عظمیٰ قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ شہادت عظمیٰ بہت سارے معنی کے اعتبار سے ہے۔ اس اعتبار سے بھی ہے کہ دین کو زندہ کرنے کے لیے آپ شہید ہوئے، اس اعتبار سے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شہادت کی وجہ سے رتبہ شہادت عطا کیا گیا، اور یہ شہادت عظمیٰ اس لیے بھی ہے کہ اس سے امت کی بخشش کی سبیل پیدا ہوئی۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، اہل بیت سے محبت امت پر جو فرض کی گئی ہے وہ اس تقاضے کے پیش نظر نہیں ہے جو عمومی طور پہ بشری معاملات میں ہوتی ہے، کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچوں سے محبت کی جائے، استاذ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد سے میرے شاگرد محبت کریں، پیر یہ چاہتا ہے کہ مرید میرے بچوں سے محبت کرے، اور جماعت کا راہبر یہ چاہتا ہے کہ اس کی جماعت کے لوگ اس کے بچوں سے محبت کریں۔ یہاں بشری تقاضے ہیں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹوں سے، اس کی اولاد سے، اس کے بچوں سے پیار کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے۔ یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ جو حکم ہوا الا المودۃ فی القربى، یہ بالکل واضح ہے۔ ومن یقترف حسنۃ کے الفاظ میری بات کی تائید کر رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے اعلیٰ تفسیر یہ ہے جو قرآن مجید کے سیاق و سباق سے واضح ہے۔ جب کوئی بات قرآن مجید سے اخذ کی جائے، بیان کی جائے، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد قرآن مجید نے کیا کہا ہے۔ جو کچھ سیاق و سباق میں ہے یہ ربط کلام، یہ معجزہ ہے، اور یہی سب سے آسان تفسیر ہے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا کے الفاظ بتا رہے ہیں، آپ سبحان اللہ فرمائیں۔ اور اس سے ماقبل يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ خوشخبری کے الفاظ بتا رہے ہیں حکم دینے سے پہلے، اور حکم کے بعد پھر خوشخبری دی جا رہی ہے۔ یہ دو خوشخبریاں جو اس حکم مودت سے پہلے اور بعد میں، یہ جو دو خوشخبریاں ہیں، یہ واضح اعلان کر رہی ہے خوشخبریاں کہ لوگوں، اہل بیت سے مودت کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی ضرورت رسول اللہ کو نہیں ہے، بلکہ اس لیے حکم دیا گیا ہے
کہ اہل بیت سے جو محبت رکھے گا اس کا ایمان مضبوط رہے گا. اس کی ضرورت رسول اللہ کو نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی امت کو ہے. توجہ فرما رہے ہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ خیرات بھی دی جاتی ہے، اور جسے خیرات دی جاتی ہے شکریہ بھی اسی کا ادا کیا جاتا ہے. خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. بھئی ایمان محکم ہو رہا ہے، بخشش کا سامان پیدا ہو رہا ہے، شفاعت کا سامان پیدا ہو رہا ہے، لیکن فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قریبین سے محبت کی جائے. چاہتے ہیں ہم، لیکن یہ ضرورت نہیں ہے رسول اللہ کی، چاہت ہے. اور اس میں بھلائی یہ ہے کہ امت کا ایمان محفوظ رہے گا. مجموع الزوائد کی روایت ہے، ایک روز جنت اور جہنم کے درمیان مناظرہ ہو گیا. جنت نے کہا انا خیر من کے، میں تم سے بہتر ہوں، اور جہنم نے کہا بل انا خیر من کے، میں تم سے بہتر ہوں. جنت کہتی ہے میں بہتر ہوں، اور جہنم کہتی ہے میں بہتر ہوں. اب جہنم تحت الثرا میں ہے اور جنت فوق العلا میں ہے. جہنم طبقات عرش کے نیچے ہے اور جنت عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا. 7 آسمان سے پار جنت ہے اور ان کے درمیان مناظرہ ہو گیا. جنت نے کہا میں بہتر ہوں اور جہنم نے کہا میں بہتر ہوں، اور جنت خاموش ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف وحی بھیجی. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْجَنَّةِ، اللہ نے وحی فرمایا یہ خاموشی ہمیں پسند نہیں ہے. جہنم سے پوچھو اپنی بہتری پر دلیل پیش کرے. جنت نے جہنم سے کہا کہ اپنی بہتری پر دلیل پیش کرو، تو جہنم نے کہا کل جبابرۃ لی کل نمارید و فراعین فی بطنی، ہر زمانے کا ظالم جابر بدماش حکمران میرے اندر ہو رہا ہے. وہ جو اس نے ظلم و ستم کیے، اور جہنم کے اندر اسے مار پڑے گی، اسے زنجیر ڈالے جائیں گے، اور وہ مبتلا نار ہوگا، مبتلا عذاب ہوگا، آگ میں ڈالا جائے گا. تو وہ بڑے بڑے بادشاہ دنیا کے میرے اندر ہوں گے اور سزا پائیں گے. اس لیے جہنم نے کہا کہ میں بہتر ہوں. جب جہنم نے کہا کہ میں بہتر ہوں، اس لیے کہ بڑے بڑے ظالم بادشاہ، ہر دور کا فرعون اور ہر دور کا نمرود، ظالم بادشاہ میرے اندر ہوگا اور وہ سزا پائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف وحی کی، فرمایا لَأُزَيِّنَنَّ لَكِ بِالرُّكْنَيْنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، کہ تم بھی تو اپنے بادشاہوں کا نام لو کہ تمہارے پاس کیا ہے. تو جنت نے کہا اے جہنم تیرے پاس نمرود، فرعون اور حامان و قارون ہیں، اور میرے پاس کون ہے؟ فرمایا رسول اللہ کے 2 شہزادے ہیں، حسنین کریمین، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما. فرمایا میرے پاس رسول اللہ کے بیٹے ہیں، یہ جنت کے بادشاہ ہیں. جب جنت نے یہ کہا کہ میرے پاس یہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، یہ جنت کے بادشاہ ہے، فسکتت جہنم، جہنم خاموش ہو گئی. میں نے کہا یہ بھڑکتے ہوئے شعلے خاموش کیوں ہو گئے؟ تو جہنم نے کہا کہ دراصل 2 شاہوں کی بات آ گئی تھی، جب ان کا نام آ جائے تو آگ جواب دے جاتی ہے. ان کی محبت سینے میں لے کے آ جانا مجھ پر حرام کر دیا ہے کہ جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہو اسے میں جلا سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت. الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیوں سے محبت رکھو. یہاں 1-2 روایت موجود نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادوں کو کندھوں پہ اٹھایا ہو. 2-4 روایتیں نہیں ہیں. یہاں متعدد روایات ہیں کہ شہزادے آتے ہیں اور پشت پر سوار ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی نماز میں آ جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی بارگاہ میں مسجد میں خطبے کے دوران آ جاتے ہیں.
یہ اہتمام قدرت ہے کہ امت کو اہل بیت کی محبت سکھائی ہے، اہتمام خدا بندی ہے، اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے ساتھ رسول اللہ کا پیار کون نہیں جانتا؟ سیدہ پاک زہرا سلام اللہ علیہا کو خبر تھی کہ میرے بیٹے کو کربلا میں شہید کیا جائے، مولا علی پاک کو علم تھا، آپ نے صفین کی طرف جاتے ہوئے اپنی سواری کو روکا اور سواری سے ادھر گئے، اور آپ نے عصا مبارک سے زمین پر نشان لگایا اور آپ رونے لگے، فبکا علی، آپ روئے اور پھر آپ بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور پھر آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے اپنے عصا سے نشان لگایا، فرمایا ہا ہنا مناہ رحالہم وہا ہنا موضع رکابہم، یہ ہے وہ جگہ جہاں اہل بیت کے کجاوے اتارے جائیں گے، اور یہ ہے وہ جگہ جہاں ان کے خیمے قائم کیے جائیں گے، اور فرمایا آپ ایک جگہ پہ آئے اور رونے لگے، فرمایا یہ ہے وہ مقام جہاں میرے بیٹے میرے شہزادے حسین کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد صحابہ کرام کو اور صحابیات کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا، کربلا کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی۔ جس روز سرکار سیدنا امام علی مقام آقا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر مدینہ چھوڑا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسی موقع پر آپ رو رہے تھے، اور آپ کے رونے کی آواز شہر مدینہ میں بلند تھی، اور آپ نے فرمایا کہ اے حق کی خاطر شہید ہونے والے حسین، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ صحابہ کرام کو معلوم تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس بات کو تخصیص کے ساتھ سمجھنا کہ اسی سفر میں شہید ہو جائیں گے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ معلوم تھا کہ امام علی مقام ضرور